یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی جن کے پیشے ایک دوسرے سے مختلف تھے اور وہ دونوں محنتی تھے۔ ایک دن وہ خدا کے پاس اپنے ہدیے لے کر گئے۔ پہلے نے اپنا ہدیہ خدا کے سامنے پیش کیا پر خدا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جب دوسرا بھائی اپنا ہدیہ لایا تو خدا نے اسے قبول فرمایا۔ بڑا بھائی چھوٹے سے سخت ناراض تھا۔ اس وقت کوئی اور انسان وہاں موجود نہ تھا جو ان سب کا گواہ ہوتا، سو اس نے چھوٹے کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، لیکن مالک حیات سب کچھ دیکھ رہا تھا اور خدا نے اسے پوچھا، تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ ہم سب اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک آدمی چوری کرنے کے لیے ایک سٹور میں گھسا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں سٹور کے دروازے کو توڑا اور کسی نے اسے یہ سب کرتے نہ دیکھا، پر اگلے ہی دن وہ پکڑا گیا۔ پولیس نے اسے CCTV فوٹیج دکھائی۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے وہ ویڈیو دیکھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس سٹور میں ایسا کوئی کیمرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کیمرہ کو بڑی مہارت سے چھپا کر لگایا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیمرہ پر سب ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اسی طرح خدا بھی سب کچھ دیکھتا اور ریکارڈ کرتا ہے۔ اسی طرح خدا قادر مطلق جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر رہے ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن خدا سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور وہ سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک بات میں شورٹی سے کہوں گا، God is documenting everything you are doing، اور یہ سب کچھ آپ کو ججمنٹ ڈے پر جب سب کا انصاف کیا جائے گا تو آپ کو وہ سب دکھایا جائے گا جو آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا۔ مکاشفہ 20:12 میں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ آج کلام مقدس کا یہ سوال ہم سب سے ہے، کیا کچھ ایسا ہے جو خدا کی نظر میں غلط ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اور ہم رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر کچھ ایسا کرتے ہیں جو خدا کے حضور ناپسندیدہ ہے؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کا ہسبینڈ، کی وائف، بھائی یا بہن، دوست احباب اس بات سے ناواقف ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ God is watching over us، سب دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ لوکا 12 اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ برا بولتے رہتے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے واضح فرمایا کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ یہ حکم ہے جو ہم ہر روز توڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کمزور ہی رہتا ہے اور ہم طرح طرح کی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کا 2 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ سو ہمیں ہر طرح کے برے کاموں اور ہر طرح کی بدگوئی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور ایسا رویہ اپنانا ہے جیسا خدا ان کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے۔ ایسا رویہ رکھو جیسا رویہ مسیح یسوع کا تھا، تب ہی ہم سچے مسیحی کہلا سکتے ہیں۔ خدا سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے بھاگ نہیں سکتے۔ زبور 33 اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ زبور 139 میں لکھا ہے، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے، میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں؟
یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ جو کام آپ سیکرٹلی کرتے ہیں خدا وہی جانتا اور ریکارڈ کرتا ہے، بلکہ ہم جو اکیلے میں کسی کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں خدا ان سے بھی پوری طرح واقف ہے، اور روز قیامت اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ خدا آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے جو آپ نے صرف سوچا ہے یا جس کا خیال آپ نے باندھا ہے۔ یرمیہ 17 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، میں خداوند دل اور دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ خدا صرف آپ کے ایکشنز، آپ کے کاموں ہی سے واقف نہیں، بلکہ وہ انسان کے دل کے سب خیالات، اس کے جذبات اور احساسات سے بھی واقف ہے۔ وہ انسان کے سب برے منصوبے اور برے ارادوں کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے لوگوں کی فزیکل اپیرنس سے ان کو جج کرتے ہیں، وہ دکھتے کیسے ہیں یا ان کا بول چال کیسا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں یا ان کا اخلاق کیسا ہے۔ But God judges directly from the heart، لیکن خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ جب خدا نے سیموئیل نبی کو بھیجا کہ جا کر اسرائیل کے لیے بادشاہ کو مسا کرے، تو سیموئیل یسی کے سب بیٹوں کو ان کی فزیکل اپیرنس سے جج کرتا رہا کہ بادشاہ دکھنے میں بہت خوبصورت، صحت مند اور جوان ہوگا۔ But God does not look for physical appearance. God judges people firstly from their heart۔ یہی وقت ہے کہ ہمیں اپنے دل کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کو ہر طرح سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کی ناراضگی، خفگی، حسد، نفرت، یہ سب دشمن کے ہتھیار ہیں، اور ہمیں اگر زندگی کی لڑائی لڑنی ہے تو ہمارے اندر دشمن کے نہیں بلکہ ہمارے آسمانی باپ کے ہتھیار ہونا لازمی ہے۔ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا کہ ہم ایک جنگ میں ہیں جہاں ہمارے ہتھیار، ہمارے ویپنز جسمانی نہیں۔ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے یا کسی بھی انسان سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر وقت روح کے اعتبار سے جاگتے رہنا ہے اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے۔ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا پختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ اگر آپ فتح مندی اور کامیاب مسیحی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو ہر لحاظ سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح پاک ہے، اور خدا کا روح اسی جسم میں پرویش کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے، اور جب خدا کا پاک روح آئے گا تو وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں کس طرح غلبہ حاصل کرنا ہے اور مسیح میں بڑھتے جانا۔ غور کیجئے گا، دشمن یہی چاہے گا کہ آپ خدا کی دی ہوئی چیزوں کی ویلیو نہ کریں اور ہمیشہ بڑبڑاتے رہیں، اس سے گلے شکوے کریں، ہر حال میں اس کی تابعداری کریں، ہر حال میں اس کی فرمانبرداری کریں، بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اس کے کلام کو فالو کرتے رہیں۔ تب بھی جب آپ پوری طرح سے ہار چکے ہیں، نڈھال ہیں،
تھک گئے ہیں، سب دروازے بند ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، ان حالات میں آپ کو صرف بولنا ہے، اے باپ میں ان کانٹوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو مجھے آگ میں تپا کر کندن جیسا بنا رہا ہے، تو مجھے سخت گرمی میں ننگے پاؤں گرم ریت پر چلنا سکھا رہا ہے تاکہ میں مشکل راستوں پر چلنا سیکھ جاؤں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا ان کانٹوں کو پھولوں میں تبدیل کر دے گا اور اس صحرا کی گرمی کو، تپش کو برکت کی بارش سے بدل دے گا، اور یہ وقت آپ کی رہائی کا وقت ہوگا، یہ وقت آپ کی فتح مندی کا وقت ہوگا، یہ وقت آپ کی بریک تھرو کا وقت ہوگا۔ آمین، ہاللویہ۔ اور یہ وقت ہوگا جب آسمان پر خوشی ہوگی اور وہ جو بھائیوں پر الزام لگاتا تھا شرمندہ ہوگا، اور سارا جلال خدا یسوع مسیح کے لیے ہوگا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور جب ہمارا زندہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہمیں دیکھے گا تو یقیناً وہ خوش ہوگا، کیونکہ باپ اپنے بچوں کو کامیاب اور فتح مند دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب ہم اپنے برے کاموں سے باز آئیں گے اور توبہ کریں گے تو ہماری وجہ سے آسمان پر بہت خوشی کا سما ہوگا۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا اسرائیل کو ہمیشہ برکت پر برکت دے۔ آمین۔